یہ عجب ریت ہے اس زمانے کی، دلوں سے اپنے پیار بھرے ارمان گئے۔ ایک ذرا سی مشکل تھی محبت میں، جدا ہوئے تو ہم دونوں جان گئے۔ شام کے دھندلکے کافی تیزی سے گہرے ہو رہے تھے۔ اس نے ذرا سی ونڈو کھول کر دیکھا۔ باہر رم جھم پھوار کا سلسلہ تاحال جاری تھا۔ اشر ابھی ابھی آفس سے لوٹا تھا، تبھی وہ اس کے لیے گرم گرم چائے کا کپ لے کر اپنے بیڈ روم میں چلی آئی، جہاں جھانسی سائز بیڈ پر آڑا ٹرچا لیٹا وہ کوئی کتاب پڑھنے میں مشغول تھا۔ تمکین نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں گھماتے ہوئے بولی، اشر، کتنے دن ہو گئے آپ مجھے کہیں باہر نہیں لے کر گئے؟ کیا خیال ہے کل ساحل سمندر پر نہ چلے؟ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ کل اس کی سالگرہ کا دن تھا، مگر اشر پہلی مرتبہ کتنی بے نیازی کے ساتھ یہ دن بھلائے ہوئے تھا۔ نہ جانے کیوں اب ہر گزرتے دن کے ساتھ تمکین کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اب اشر کے پیار میں وہ پہلی سی دیوانگی، وہ والہانہ پن، وہ وارفتگی نہیں رہی جو شادی سے پہلے تھی۔ لیکن اس کے پیار پر شک کرنا خود اپنی ذات پر شک کرنے کے مترادف تھا، سو وہ اسے اشر کی مصروفیت جان کر ہمیشہ نظر انداز کرتی رہی۔ اس وقت بھی تمکین کی فرمائش پر اس نے صرف ایک پل کے لیے سرسری نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر اگلے ہی پل دوبارہ کتاب کے مطالعے میں مشغول ہو گیا تو تمکین انتہائی بجھے دل کے ساتھ اس کی اس بے سبب نظر اندازی پر شدید ہرٹ ہوتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ رمجھم برسات کا سلسلہ اب بھی جاری تھا، ماحول میں ہنکی کا احساس قدرے بڑھ گیا تھا، لیکن وہ اپنے آپ سے بے نیاز بغیر کوئی گرم شال اوڑھے ٹی وی لانچ میں آ بیٹھی۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ آج کل اشر قدم قدم پر اسے ٹیز کر رہا تھا۔ شیزا نے پچھلے 2 ماہ سے بنا کسی کی اجازت اور مرضی کے اشر کا آفس جوائن کر لیا تھا، اور اب ان دونوں کا زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہی بسر ہو رہا تھا۔ مگر تمکین چاہ کر بھی نہ تو اشر کی وارفتہ پیار پر شک کر سکتی تھی اور نہ ہی شیزا کی پرخلوص دوستی پر، سو اشر کا یہ بدلا ہوا رویہ اندر ہی اندر اسے سلگھا رہا تھا۔ سوچوں کہ اس کبھی نہ ختم ہونے والے دائرے نے اسے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا، جب اچانک ہی ٹی وی لانچ میں رکھے فون کی تیز بیل نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ ہیلو، ریسیور اٹھا کر بہت دھیمے لہجے میں اس نے کہا تھا، جب دوسری جانب چھائی خاموشی کا قفل ٹوٹا۔ ہیلو تمکین، میں اریج بول رہا ہوں، پہچانا؟ اس کا لہجہ بھی قدرے تھکا ہوا تھا۔ تب تمکین نے دھیرے سے اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ آپ کی آواز میں پہچانتی ہوں مسٹر اریج، بہرحال یہ بتائیے اتنی رات کو فون کیسے کیا؟ اس کے سوال پر دوسری جانب تھوڑی سی دیر کے لیے خاموشی چھائی رہی، پھر اریج احمر کی مدھر آواز سنائی دی، میرے خیال سے مجھے اتنی رات کو فون نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو یقیناً اچھا نہیں لگا، ہے نا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں اس وقت اکیلی بیٹھی تھی اور نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ تمکین نے اس کی ندامت کے احساس کو کم کرنا چاہا تھا۔ عجیب اتفاق ہے کہ آج مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں نے سوچا چلو فون پر ہی آپ کو وش کر دوں۔ ویسے مجھے 1% بھی گمان نہیں تھا کہ اس وقت میری آپ سے بات ہو جائے گی۔ دوسری طرف وہ یقیناً دھیمے سے مسکرایا تھا۔ ارے، آپ کو میری برتھ ڈے یاد ہے؟ کیوں یاد نہیں ہونی چاہیے تھی؟ تمکین کی خوشگوار حیرت پر اس کا لہجہ بھی قدرے کھل اٹھا تھا۔ تبھی دھو بدھو سوال کیا تو وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو تمکین، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس کی خاموشی پر بہت اپنائیت کے ساتھ وہ گنگنایا تھا، جب تمکین کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ تھینک یو سو مچ مسٹر ریچ۔ بامشکل بھرائے ہوئے لہجے کے ساتھ وہ محض اتنا ہی کہہ پائی تھی، اپنوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے تمکین، مجھے یہ مناسب نہیں لگا کہ میں تمہیں کوئی گفٹ ارسال کروں اور اشر اس کا غلط مطلب لے، سو فون ہی بہتر وسیلہ سمجھا۔ ونس اگین ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کتنا رسیلا لہجہ تھا اس کا، مگر تمکین اپنے آنسوؤں پر مزید ضبط نہیں کر سکی تھی، سو اسے دھیرے سے ریسیور کریڈل پر رکھا، اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ اس وقت اس سے اپنا بھرم رکھنا، اپنی سسکیاں چھپانا بہت دشوار ہو رہا تھا۔ وہ ایک شخص جو اسے دل کی گہرائیوں سے چاہنے کا دعوے دار تھا، اسے اس کا جنم دن یاد نہیں رہا تھا، لیکن وہ ایک شخص کہ جس سے اس کا کسی قسم کا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا، وہ نہ صرف اس کی برتھ ڈے کو یاد رکھے ہوئے تھا، بلکہ اسے اس کی پاسداری، اس کی عزت بھی بے حد عزیز تھی۔ تب تقریباً آدھا پون گھنٹہ آنسو بہانے کے بعد وہ اپنے بیڈ روم میں واپس آئی
تو اشر کتاب سینے پر دھرے بے خبر سو رہا تھا۔ کمرے کی وسیع کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس میں سے سرد ہوا کے آوارہ جھونکے چھن چھن کر اندر آ رہے تھے۔ تمکین نے آگے بڑھ کر کھڑکی کے کھلے پٹ سمیٹے اور چٹھنی لگا کر واپس اپنے بیڈ کے قریب چلی آئی۔ سرد ہوا کے آوارہ جھونکوں کے باعث اشر کی روشن پیشانی پر ریشمی بال بے ترتیبی سے بکھر گئے تھے۔ اپنا لباس چینج کیے بغیر وہ بہت سکون سے محو خواب تھا اور تمکین آنسوؤں بھری شکایتی نگاہوں سے اسے پرسکون انداز میں سوتے دیکھ کر اس پر جھک آئی تھی۔ بھاری کتاب اب بھی اس کے سینے پر دھری تھی، جسے تمکین نے بہت آہستگی کے ساتھ اٹھا کر قریبی میز پر رکھ دیا تھا۔ پھر وہ اس کے پاؤں کو بھاری جوتوں کی قید سے آزاد کرواتے ہوئے اس کے منہ سے اتارنے لگی تھی، مگر اشر اب بھی ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ وہ جو پہلے اس کے پل پل کی خبر رکھتا تھا، اب نہ جانے کیوں اس سے اتنا غافل ہو گیا تھا کہ اس کی اتنی دیر تلک نہ سونے کی بھی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آنسو تھے کہ قطار در قطار اس کی آنکھوں سے بہے چلے جا رہے تھے اور وہ کسی معصوم بچے کی طرح نیند سے روٹھی نہ جانے کتنی ہی دیر گھٹنوں پر سر دھرے اسے پرسکون سوتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کے سسر سعید احمد اور ساس عائشہ بیگم ہفتے ہی کسی ضروری کام کے سلسلے میں پھر سے لندن چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے اشر کو اپنی من مانیاں کرنے کا موقع میسر آ گیا تھا اور وہ اس پر بنا کسی سے گلہ کیے دل ہی دل میں کوڑ رہی تھی۔ ہم وہ بے درد ہیں کہ خواب لٹا کر بھی جنہیں نیند آ جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ کر بھی جن کے ذہنوں کو کچھ نہیں ہوتا، رو رو کر بھی جن کی آنکھیں مسکرانا نہیں بھولتی، اجڑ بکھر کر بھی جن کے دل دھڑکنا یاد رکھتے ہیں۔ ہم وہ بے درد ہیں کہ جن کے آنسو آنکھوں کا راستہ بھول کر دل کی وادی میں گرتے ہیں اور گرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم وہ بے درد ہیں کہ شام سے پہلے مر جانے کی خواہش میں جو جیتے ہیں اور جیتے ہی چلے جاتے ہیں۔ پورے شاہ ولاج میں اس وقت خاموشی کا راج تھا۔ گھر کے سبھی مکین اپنے اپنے کمروں میں پرسکون میٹھی نیند کے مزے لے رہے تھے، لیکن نیند کی یہ مہربان دیوی آج اس سے کسی ضدی محبوب کی مانند روٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنی سرخ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو کو پامالی سے مشکل بچاتے ہوئے مسلسل اسمیر شاہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ جسے شہزین خان سے بے پناہ محبت کا دعویٰ تھا، آج کیسے ایک عام سی اجنبی لڑکی سائلہ خان کو دیکھتے ہی اس پہ مر مٹا تھا، کیسے دیوانہ ہو کر رہ گیا تھا اس کا۔ تو تم بھی حسن پرست ہی نکلے اسمیر شاہ، لیکن حسن پرستی ہی اگر تمہاری فطرت کا خاصہ ہے تو تمہیں میں کیوں نظر نہیں آئی اسمیر؟ میری دیوانگی، میرا پیار، میرے آنسو کیوں متوجہ نہیں کرتے تمہیں؟ کیوں تمہاری اپنی راہ میں میرا شکستہ وجود بڑا دکھائی نہیں دیتا؟ تم ہی بتاؤ اسمیر، میں تمہیں کیسے اپنے پیار کا یقین دلاؤں؟ کیسے سمجھاؤں میں اپنے پاگل دل کو؟ بے بسی کی انتہا پر کھڑی وہ اپنے ہی آپ میں دھیمے سے بڑبڑائی تھی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گالوں پر بکھر رہے تھے، تب اچانک ہی اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی دھیمی سی آہٹ سنائی دی اور اس نے سرایت سے اپنی بھیگی پلکیں رگڑ ڈالیں۔ ذرا کی ذرا جو گردن گھما کر اپنے پیچھے دیکھا تو نظر سے کچھ ہی فاصلے پر سیڑھیوں کی گرل سے ٹیک لگائے کھڑا سنجیدہ سا اسمیر شاہ دونوں بازو سینے پر باندھے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تب فوراً اس نے اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لیں۔ خیریت، یہ ہر روز رات کو رو کر سونے کی عادت کیوں ہو گئی ہے تمہیں؟ نہایت سرد لہجہ تھا اس کا، لیکن عریشہ اس وقت قطعی اس کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، سو خاموشی سے اٹھ کر اس کی سائڈ سے نکل گئی، لیکن اسمیر نے بروقت اس کی کلائی تھام کر اس کو وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کینسل کر دیا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے عریشہ؟ تم پہلے تو ایسی نہیں تھی، اور اب جب کہ تمہیں تمہاری پسند کا جیون ساتھی بھی مل چکا ہے، اب تو تمہیں پہلے سے زیادہ خوش ہونا چاہیے، لیکن تم ہو کہ روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہو، نہ کسی سے بات کرتی ہو نہ گھر سے نکلتی ہو۔ آخر کیوں عریشہ؟ آخر کیوں؟ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ بتاؤ مجھے۔ آج نہ جانے وہ کس روح میں بہہ نکلا تھا کہ پھر سے پہلے والا اسمیر شاہ بن کر اس سے اس کا حال دریافت کر رہا تھا، لیکن وہ تو اس وقت اپنے ہی دل کے درد سے نڈھال بکھری رہی تھی۔ اس کے کسی اور کے ساتھ منسوب ہو جانے پر سر سے پاؤں تک سلگ رہی تھی۔ پھر وہ کیسے بتاتی اسے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، جبکہ اسمیر سے اس کی محبت، اس کا رویہ کسی سے چھپا ہوا تو نہیں تھا۔ اس نے ہمیشہ سب کی جلی کٹی سن کر بھی اسمیر شاہ کا ساتھ نبھایا تھا، اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے آنسو چنے تھے،
اپنے دل کا ہر راز اس کے ساتھ شیئر کیا تھا، کتنی ہی بار چسپے لٹاتی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اتنا بے خبر تو نہ تھا کہ ان آنکھوں کا پیغام نہ پڑھ سکتا، تو پھر وہ زبان سے کچھ بھی کہہ کر اپنے آپ کو ارزاں کیوں کرتی؟ اب بھی آنسو پلکوں پر لرز رہے تھے، تبھی اس نے سختی سے اپنا بازو اسی گرفت سے آزاد کروایا اور شکستہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اسمیر شاہ اسے شوق نگاہوں سے سسکتے دیکھ کر وہیں کھڑا پکارتا رہ گیا۔ کل اسے صرف اور صرف صالحہ بھابھی کی خوشی اور فرزانہ بیگم اور ماہم کو سلگانے کے لیے دل کے نہ چاہنے کے باوجود سائلہ خان کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی ڈالنا تھی، مگر یہ کمبخت دل نہ جانے کیوں کسی کروٹ قرار نہیں پا رہا تھا۔ عریشہ کی خاموشی، اس کے آنسو اس کی جان پر بن رہے تھے، اسے سخت بےکل کر رہے تھے، مگر وہ الجھ الجھ کر بھی نہ تو اپنے دل کی بے سکونی کا حل تلاش کر پایا اور نہ ہی عریشہ کے آنسوؤں کا راز پا سکا۔ گزرتے وقت کا ہر لمحہ اسے عریشہ سے دور کر رہا تھا اور وہ چپ چاپ بے بسی کا اشتہار بنا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ حالات کتنے عجیب ہو گئے تھے کہ اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ ایک کاش کہ تم میرا نصیب بن جاتی عریشہ، ایک کاش کہ تمہارے دل میں میری محبت کی چنگاریاں بھڑک اٹھتیں۔ کھلی کھڑکی کے دونوں پٹوں پر ہاتھ دھرے دور آسمان پر تنہا چاند کو دیکھتے ہوئے اسے حسرت سے سوچا اور اپنی پلکوں تک آئے آنسوؤں کو تلہی سے انگلی کی پور پر اتارتے ہوئے دھیمے سے مسکرا دیا۔ فضا میں ہنکی کا احساس بڑھ گیا تھا، مگر اسے اس کی قطعی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت وہ اپنے آپ سے بے نیاز صرف اور صرف عریشہ کے متعلق سوچ رہا تھا کہ جو اس کی سب سے بہترین دوست تھی۔ رفتہ رفتہ وہ جس کی رفاقت کا اتنا عادی ہو گیا تھا کہ اب اس کے بغیر ایک پل بھی جینا بہت کٹھن لگ رہا تھا، لیکن وہ کرتا بھی تو کیا کرتا؟ گھر والوں کے تبصرے، اس کی کم صورتی پر کومنٹس، خود عریشہ کی ماما نورینہ بیگم کی نفرت اس سے کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں تھی، تو نہ ہی وہ اتنا خود غرض تھا کہ صرف اپنے دل کی خوشی کے لیے وہ عریشہ کی ذات کو سب کے بیچ تماشا بنا دیتا، اس کی بے لوث دوستی اور خلوص پر سوالیہ نشان لگا دیتا۔ وہ اسے سوچنے کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا، لیکن پھر بھی اسے سوچ رہا تھا۔ اس کی اداسی، اس کے آنسو اسے بےکل کر رہے تھے۔ رات دھیرے دھیرے اپنے بقیہ سفر خاموشی سے طے کر رہی تھی۔ عریشہ نے اس وقت اسے سہارا دیا تھا جب اس کی سگی ماں بھی اسے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ عریشہ اگر اس کی زندگی میں نہ ہوتی تو شاید وہ سلگ سلگ کر کب کا ختم ہو چکا ہوتا، لیکن آج زندگی کے اس موڑ پر جب وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ کا منتمنی تھا، تو حالات نے اسے مجبوری کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھ دیا۔ اگلی صبح شاہ ولاج میں اس کی منگنی کی تقریب ہونا تھی، جس کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی تھیں اور اسے اس تقریب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا تھا۔ سو سر چھٹک کر عریشہ کے تصور کو جھٹلاتے ہوئے وہ اپنے بیڈ روم تک چلا آیا اور پلکیں موند کر سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ رؤف حسین صاحب کو دل کا زبردست اٹیک ہوا تھا جو جان لیوا ثابت ہوا، اور وہ فقط چند گھنٹے آکسیجن کے سہارے سانس لینے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں اس وقت ان کا بے جان وجود بالکل ساکت پڑا تھا، لیکن ان کی لہتے جگر انشا کی چیخیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ اس وقت اس کا حال دیکھنے والا تھا۔ پاؤں میں چپل اور گلے میں دوپٹے سے بے نیاز اپنے لمبے بکھرے بال، وہ کسی مچھلی کی مانند تڑپ تڑپ کر سب کی گرفت سے پھسل رہی تھی۔ دادا جی، دادا جی پلیز آنکھیں کھولیے نا، دادا جی پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرے، پلیز دادا جی میری طرف دیکھیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی دادا جی، اور کون ہے آپ کے سوا میرا اس شہر میں، مجھے یوں لاوارث مت کرے دادا جی پلیز۔ رو رو کر اس کی آواز بیٹھ چکی تھی، مگر وہ سنبھالے نہ سنبھل رہی تھی۔ رؤف حسین صاحب کے بیڈ سے لپٹ کر وہ جس طرح بلک بلک کر رو رہی تھی، اس سے وہاں موجود ڈاکٹرز کی آنکھیں بھی نم کر ڈالی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب پلیز میرے دادا کو پھر سے دیکھیے نا، یہ مجھے اس طرح سے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، پلیز ڈاکٹر صاحب میرے دادا جو کو پھر سے چیک کیجیے نا پلیز۔ زمین پر گھٹنے ٹیک کر وہ دونوں ہاتھ اپنے سامنے کھڑے ڈاکٹر سمیر کے سامنے چھوڑتے ہوئے درد سے چور لہجے میں بولی تو دائیں طرف کھڑا عدنان رو شکستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آ کھڑا ہوا، پھر اپنا دایاں ہاتھ اس کے کندھے پر نرمی سے رکھتے ہوئے بولا، پلیز خود کو سنبھالو انشا، دادا جی مر چکے ہیں، وہ اب تمہارے رونے سے واپس نہیں آئیں گے۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ زخمی شیرنی کی مانند اس کے ہاتھ پرے جھکٹکتے ہوئے کھڑی ہوئی،
پھر اس کے روبرو کھڑے ہو کر اتنی زور سے ایک تماچا اس کی گال پر جمایا کہ پورے کمرے میں اس تماچے کی گونج گنگنا اٹھی۔ یو ایڈیٹ، اسٹوپڈ انسان! تم تم نے مارا ہے میرے دادا جی کو، تم قاتل ہو ان کے! میں تمہیں جیل بھجواؤں گی، تمہیں پھانسی کے تختے تک لے جاؤں گی تم دیکھنا، میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ اس کی گربان کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ کر وہ مچل اٹھی تھی جب آنسو بہاتے سیال بیگم نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ انجو، حوصلہ کرو بیٹی، خدا کو یہی منظور تھا۔ آپ نے زندگی بھر انہیں تڑپائے رکھا، کبھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا، ہر قدم پر تکلیف پہنچائی انہیں، اور آخر کار انہیں مار ڈالا، ان سے ان کی سانسیں بھی چھین لی۔ کیوں آئے میرے گھر آپ لوگ؟ آخر کیوں؟ اپنے آپ کو ان کی گرفت سے چھڑا کر وہ پھر چلائی تھی کہ اسی پل اریج وہاں پہنچ گیا۔ اریج کو اس حادثے کی اطلاع خود عدنان نے پہنچائی تھی، اور اب وہ خاصی پریشان نگاہوں سے ایک نظر بے جان پڑے رؤف حسین صاحب کو دیکھنے کے بعد انشا کو دیکھ رہا تھا کہ جو ہمیشہ ایک صاف ستھری، سمجھدار، ایجوکیٹڈ لڑکی کے روپ میں اس کے سامنے آئی تھی، لیکن اس وقت غم کی شدت سے نڈھال وہ اسے کوئی پاگل لڑکی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ عدنان رؤف نے اس کی آمد پر خاصی بے بسی سے اس کی طرف دیکھا تھا، اور وہ ان نگاہوں کا مفہوم جان کر چھوٹے چھوٹے سٹیپس اٹھاتا انشا کی طرف بڑھ آیا تھا کہ جو اس وقت کسی سے نہیں سنبھل رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے انشا؟ آپ تو بہادر ہیں، پلیز خود کو سنبھالیں۔ نہیں، مجھے میرے دادا جی واپس چاہیے، میرے دادا جی کو واپس لاؤ، میں ان کے بغیر نہیں جی سکتی، مجھے ان کے بغیر سونے کی عادت نہیں ہے، پلیز پلیز میرے دادا جی کو واپس لاؤ، مجھے میرے دادا جی واپس چاہیے۔ آنسوؤں سے اس کا چہرہ تر تھا، لیکن وہ بری طرح سے سسک رہی تھی۔ تبھی ڈاکٹر سمیر نے زبردستی اسے ریچھ کی ہدایت پر نیند کا انجیکشن دے دیا کہ اس وقت اسے آرام کی اشد ضرورت تھی، اور اس کی آہو پکار سے ہسپتال کا ماحول بھی خاصا ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ رؤف حسین صاحب کی میت عدنان کاٹیج پہنچی تو احمد رؤف صاحب پر رکت طاری ہو گئی کہ کتنے بد نصیب رہے وہ کہ انہیں اپنے محبوب باپ سے معافی مانگنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ زندگی بھر وہ اپنے مفلوج بدن کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے تڑپتے رہے، لیکن زندگی نے جب ان سے ملنے کا موقع فراہم کیا تو وہ بنا کوئی عذر سنے ہی ان سب سے منہ موڑ گئے۔ قیامت سی قیامت تھی جو ان کے شکستہ دل پر ٹوٹ پڑی تھی۔ اپنے گناہ گار ہونے کا احساس ان کی سوچ کو مفلوج کر رہا تھا۔ آنسو لٹا لٹا کر ان کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں، لیکن دل کا درد تھا کہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ عدنان خود ایک کونے میں کھڑا سسک رہا تھا۔ اس کے نزدیک اس انہونی آفت کا ذمہ دار صرف اور صرف اس کا وجود تھا۔ اس نے رؤف حسین اور احمد رؤف صاحب کے درمیان فاصلوں کی سلیب لٹکائی تھی۔ انشا کو ٹھکرا کر اپنے دادا کو شدید درد سے دوچار کرنے اور پھر ان کا سراغ پا کر بار بار ان کے ضبط کو آزمانے کی ادا بھی اسی سے سرزند ہوئی تھی۔ وہی تھا جس نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر احمد رؤف اور سیال بیگم کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا۔ اگر وہ تھوڑے صبر کا مظاہرہ کرتا تو شاید یہ حادثہ نہیں ہوتا۔ انشا نشہ آور دواؤں کے باعث تاحال گہری بے ہوشی میں ڈوبی تھی، جبکہ رؤف حسین صاحب کو لوگ ان کی آخری آرام گاہ تک بھی پہنچا آئے تھے۔ پل کے پل میں ہی سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا۔ انشا طویل بے ہوشی کے بعد اپنے ہوش میں آئی تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ والدین کے بعد جان لٹانے والے پیارے دادا جی کی دائمی جدائی نے اسے پوری طرح سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ تبھی اس کی بلوری آنکھوں سے گرم گرم آنسو پھسلے اور پلکوں کی بار کراس کرتے ہوئے تکیے میں جذب ہو گئے۔ ایسے تو نہیں کرتے دادا جی، پھر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ تو میری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں آنے دیتے تھے، پھر ایک دم سے اتنے آنسو کیوں دے کر چلے گئے مجھے؟ میں اب کیسے جیوں گی دادا جی؟ کون سہارا دے گا مجھے؟ بری طرح سسکتے ہوئے وہ دھیمے سے بڑبڑائی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے واہ ہوا اور اگلے ہی پل عدنان احمد رؤف ناشتے کی ٹرے لیے کمرے کے اندر چلا آیا۔ انشا کو اس کے وجود سے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ وہ اس کی طرف ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ تبھی اس نے اس پر دوسری نگاہ ڈالے بغیر نفرت سے منہ پھیر لیا تو وہاں سے پرسوچ انداز سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہیں اس کے بیڈ کے قریب کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا کہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو اسے ہی نکالنا تھا۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو وہ بڑی بے دلی کے ساتھ بستر سے نکلی۔ اشر اس سے قبل ہی اٹھ کر بات لے چکا تھا اور اب وہ آئینے کے سامنے کھڑا یقیناً آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ تمکین نے پوچھی پوچھی سی ایک نظر اس کے خوبرو سرابے پر ڈالی
وہ वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर चुपचाप वॉशरूम में मुकीद हो गई। आधा पौन घंटा ठंडे पानी अपने असाब पर बहाकर वो जिस वक्त वापस कमरे में आई तो अशर जूते पहन रहा था। तमकीन ने खामोशी से अपने बाल सुलझाए, परफ्यूम का छिड़काव किया और दुपट्टा सर पर डालकर अशर का ऑफिस बैग उसके करीब ही बेड पर धर दिया। तमकीन, बात सुनो प्लीज़। वो बैग उसके करीब रखकर खामोशी से वापस पलट रही थी जब अचानक उसने पुकार लिया, कहिए। गर्दन घुमाकर उसने अशर की जानिब निगाह की थी। जब वो पुरशौक निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए उसके बिल्कुल करीब चला आया, फिर देखते ही देखते उसे अपनी बाहों में भरकर अपना सर उसके कंधे पर टिकाते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में बोला, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, माई स्वीट हार्ट, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो बात जो कल सुनने के लिए उसके कान तरस रहे थे, आज बिलाखिर उसने कह डाली थी। और ना सिर्फ उसे विश किया था, बल्कि भरपूर मोहब्बत के साथ उसकी पेशानी चूमते हुए उसने अपनी जीन्स की पॉकेट से एक अदद नहायत नफीस सा ब्रेसलेट निकाल कर तमकीन की कलाई में पहना दिया था। अब तो खुश होना। दोनों हाथों के प्याले में उसका चेहरा लेकर वो ज़रा सा झुकते हुए उसकी निगाहों में देखकर बोला, तो तमकीन फ़रत जज्बात से बेहाल फिर उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। निम्मी, क्या हो गया जान? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारा अशर अपनी निम्मी की बर्थडे भूल सकता है? हरगिज़ नहीं स्वीट हार्ट, ये सब तो मैं यूं ही तुम्हें सताने के लिए कर रहा था। वगरना अशर अपनी सांसें लेना तो भूल सकता है, लेकिन अपनी जान की ज़ात से वाबस्ता खुशी की घड़ियों को नहीं। क्या समझी? उसे खुद से अलग करके शहादत की उंगली हल्के से उसकी नाक से टच करते हुए वो मुस्कुराकर बोला, तो तमकीन मोहब्बत पाश निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत बुरे हो तुम। आने दो मम्मी पापा को। तुम्हारी एक एक शिकायत न उनकी गोश गुजार कर दी तो तमकीन नाम नहीं मेरा। दाएं हाथ का मुक्का बनाकर हल्के से उसके सीने पर मारते हुए वो शिकायती अंदाज में बोली, तो अशर ने हंसकर उसका हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिर धीरे से चूमकर उसे अपनी गिरफ्त में लेते हुए बोला, ओके जनाब, जितनी दिल चाहे शिकायतें कर लेना, लेकिन वो क्या है कि आज मेरी जान का बर्थडे है, तो इस बर्थडे को धूमधाम से मनाने के लिए मैंने सैर व तफरीह और पुरतकल्लुफ़ डिनर का एक शानदार प्रोग्राम तरतीब दिया है। लिहाजा आज हमारी ऑफिस से छुट्टी और आपकी घरेलू कामों से। आज तुम ना तो कोई काम करोगी और ना ही किसी से मिलोगी, सवाए मेरे। ओके। तमकीन की कमर के गिर्द उसकी गिरफ्त हासी मजबूत हो गई थी जब वो कतरे नर्वस होते हुए बोली, क्या कर रहे हो ओशर? आज मेरा बर्थडे है। मम्मी पापा और घर के दीगर लोग हमारी राह देख रहे होंगे, और अगर थोड़ी देर में हम वहाँ नहीं पहुँचे तो वो लोग यहीं आ जाएंगे। नहीं आएंगे। क्यों? अशर के इत्मीनान पर वो कदरे उलझ कर उसने पूछा था, जब वो फिर से गुस्ताखी करते हुए बोला, वो इसलिए जनाब कि मैंने कल रात ही रज़ा अंकल और आसिया आंटी को बता दिया था कि कल का दिन हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की संगत में घर से दूर कहीं रोमांटिक जगह पर सेलिब्रेट करेंगे। लिहाजा कल हमें बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए। हम लोग रात में खुद ही हसन विलाज पहुंच जाएंगे। कैसा? मुझे नहीं पता। अशर की दीवानगी पर बौखलाकर उसने कहा और फौरन उसकी गिरफ्त से निकलकर कमरे से बाहर भाग गई। वो पूरा दिन उन्होंने अपनी पसंद से एक दूसरे की संगत में ही गुजारा था। शाम ढली तो तमकीन ने अशर की फरमाइश पर ब्लैक साड़ी जेब तन कर ली, जिसके बारीक ब्लाउज और पल्लू पर इंतहाई नफासत से नगों और मोतियों का काम किया गया था। आज वो इतनी हसीन लग रही थी कि अशर के लिए अपने दीवाने दिल पर काबू रखना दुश्वार हो गया था। शाम को ऐन उस टाइम कि जिस वक्त वो अपने घर से गाड़ी में बैठने के लिए निकल रहे थे, शीज़ा अहमद गुलाबों के खूबसूरत बोके के साथ वहाँ चली आई, और ज़िंदगी में पहली मर्तबा तमकीन को उसकी ये बेवक्त आमद सख्त नागवार गुजरी। हैप्पी बर्थडे टू यू तमकीन। खूबसूरत गुलाबों का बोके उसे थमा कर वो मोहब्बत से उसके गले लगते हुए बोली, तो दिल के ना चाहने पर भी तमकीन को मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा करना पड़ा। हेलो भाई, कहीं जा रहे हो क्या? उन दोनों को नक्सक से तैयार देखकर वो पूछे बिना ना रह सकी, तो मजबूरन अशर को उसे अपना प्रोग्राम बताना पड़ा। ये तो बड़े मज़े का प्रोग्राम है, अगर तुम लोगों को नागवार ना गुजरे तो मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? तमकीन की बलौरी आंखों में नुमाया उलझन देखकर उससे बराह रास्त अशर से पूछा था, जिससे हलाक को मद्देनज़र रखते हुए धीमे से सर हिलाकर उसे अपने साथ चलने की रजामंदी दे डाली। और अशर के इस फैसले पर उसके पहलू में खड़ी तमकीन रजा बुरी तरह से सुलग कर रह गई। प्रोग्राम का सारा मज़ा किरकिरा होकर रह गया था। आज के दिन वो अशर से दिल की बहुत सी बातें करना चाहती थी,
یہ دن وہ صرف اور صرف اشر کے پیار میں اس کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، مگر اب شیزا کی موجودگی نے اس کے لبوں پر قفل ڈال دیے تھے۔ اشر خوب ہنس رہا تھا، مختلف پکنک اسپاٹس کی سیر کرواتے ہوئے ایک ایک لمحے کو انجوائے کر رہا تھا، مگر اب وہ اس کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ لوگ ساحل سمندر پر پہنچے تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ اشر اور شیزا اپنی باتوں میں مشغول، کبھی کبھی کسی بات پر اس سے رائے طلب کرتے تو وہ محض سر ہلا کر رہ جاتی۔ اشر اور شیزا دونوں ہی لہروں کے کافی قریب چلے آئے تھے، جبکہ وہ جیسے مجبوراً ان کا ساتھ نبھا رہی تھی۔ اشر اور شیزا دونوں ہی اپنی جینس کے پانچے فولڈ کر رہے تھے، جبکہ وہ خاموش نگاہوں سے ان دونوں کو ٹھٹے لگاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ اچانک شیزا کے قدموں میں تھوڑی سی تیزی آ گئی، اور اس کا ساتھ دیتے ہوئے اشر بھی کافی آگے بڑھ گیا تھا۔ تمکین بھی اپنے قدموں میں تیزی لا کر ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہتی تھی، مگر تیز چلنے کی ناکام کوشش میں یک لختی اس کا پاؤں مڑا، وہ کرا کر وہیں بیٹھ گئی۔ جبکہ آج کے دن کو صرف اور صرف اس کے ساتھ منانے کا خواہشمند اشر اس سے یکسر غافل شیزا احمد کے ساتھ آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ شاہ ولاج میں اگلا دن اپنی پوری تابناکیوں کے ساتھ روشن دھوپ کے لیے نکلا۔ ازمیر شاہ اور ثالیہ خان کی منگنیوں کی تیاریوں میں پورا گھر ہی جیسے کھن چکر بن کر رہ گیا تھا، ماں سوائے فرزانہ بیگم اور ان کی بیٹی ماہم شاہ کے، کیونکہ ان کے دل تو پوری طرح سے حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ فرزانہ بیگم سائلہ خان جیسی امیر کبیر، حسین اور سمجھدار لڑکی کو اپنے بھتیجے سے منسوب کرنا چاہتی تھیں، اور دل ہی دل میں انہوں نے صالحہ سے بات کرنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا کہ اچانک ازمیر شاہ کسی پکے ہوئے انگور کی طرح درمیان میں ٹپک پڑا، اور اپنے ارادوں پر پانی پھرتے دیکھ کر دل ملا سی گئیں وہ۔ عریشہ کو تو انہوں نے اس سے چھین لیا تھا، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سائلہ خان کو اس کے نصیب سے کیسے دور رکھیں، جبکہ ان کی بہو بھی ان کے ہاتھ میں نہیں تھی، اور شوہر کے ساتھ ساتھ بیٹا بھی مخالفین کی پارٹی میں شامل ہو گیا تھا۔ ایسے میں صرف دل ملانے پر ان کا زور چل رہا تھا، اور وہ خوب دل ملا رہی تھیں۔ سائلہ خان آج ہلکے پھلکے میک اپ کے باوجود چودھویں کے چاند کی مانند حسین لگ رہی تھی، بالکل سادگی کے عالم میں بھی اس کا دلکش سراپا آنکھوں کو ہیرا کر رہا تھا۔ خوشی کی ان گھڑیوں میں گھر کے ہر فرد کا چہرہ دھمک رہا تھا، ماں سوائے فرزانہ بیگم، ماہم شاہ اور عریشہ کے، کہ جس کی آنکھیں بار بار ازمیر شاہ کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کے دکھ سے بات بے بات بھر آ رہی تھیں۔ اس کے لیے ازمیر شاہ سے بچھڑنے کا تصور ہی محال تھا، کچا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھتی اور اپنا بھرم رکھتی۔ دل پسلیوں کے اندر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، اعصاب جیسے شل ہو رہے تھے، لیکن وہ اپنا ضبط آزماتی، سرخ آنکھوں میں جھلکتے آنسو دل پر گراتی، سب کے ساتھ پتھر بنی کھڑی اسے نفاست سے تیار ہوئے سائلہ خان کے پہلو میں بیٹھا دیکھتی رہی۔ اذہان حسن شاہ بار بار اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا، اسے ہنسانے اور خود میں انٹرسٹ لینے پر فورس کر رہا تھا، لیکن وہ اپنا دھیان ازمیر شاہ سے ہٹا کر اس کی جانب مبذول کرنے پر رضامند نہ ہوئی۔ تبھی وہ خفا ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ ماما، عریشہ مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ وہ سیدھا فرزانہ بیگم کے پاس آیا تھا، جو پہلے ہی تنہا بیٹھی دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھیں۔ انٹرسٹڈ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آرام سے شادی کرو، بعد میں 2 دن عیش کر کے چھوڑ دینا۔ واٹ؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ اسے حد درجہ حیرانگی ہوئی تھی۔ میں وہی کہہ رہی ہوں جو درست ہے، سمجھے تم؟ اس کی حیرانگی پر وہ درشتگی سے بولی تھیں، تبھی وہ جھنجھلا اٹھا۔ لیکن ماما، میں اس کے لیے سیریس ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ میری وائف بن کر میرے گھر میں رہے۔ لیکن وہ اس قابل نہیں ہے اذان، اچھی طرح جانتی ہوں اس نے ازمیر شاہ کے ساتھ کیسے کیسے گل کھلائے ہیں۔ یہ رشتہ تو میں نے صرف ہائیکا اور اس کے بیٹے کو ان کے اوقات یاد دلانے اور نورینہ بی کو اپنی پھٹی میں کرنے کے لیے طے کیا ہے، ورنہ ایسی چیپ، گھنی، بدکار لڑکی کا تو میں اپنے بیٹے پر سایہ بھی نہ پڑنے دوں۔ لیکن ماما، عریشہ ہرگز ایسی لڑکی نہیں، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے۔ اس نے ایک بار پھر صدائے احتجاج بلند کرنا چاہی تھی، لیکن اس مرتبہ فرزانہ بیگم نے اسے بری طرح سے ڈپٹ کر رکھ دیا۔ خبردار، تمہیں اس 2 ٹکے کی لونڈیا کی سائڈ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال جیسے میں کہتی ہوں ویسے ہی کرو، پھر اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ لیکن ماما، میں… بس زیادہ دماغ خراب مت کرو میرا، وگرنہ آج نورینہ کو جواب دے دوں گی میں۔ انتہائی کٹیلے لہجے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے انہوں نے گویا دھمکی دی تھی، جس پر اندر ہی اندر غصہ ہوتے ہوئے وہ ان کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ فرزانہ بیگم کا یہ روپ اس کے لیے قطعی حیران کن تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی ماما عریشہ کے لیے ایسے خیالات رکھتی ہوں گی۔
وہ تو سمجھتا تھا کہ اس کی ماما نے ان دونوں کے مابین رشتے کا یہ بندھن صرف اور صرف اس کی خوشی کے لیے باندھا تھا، مگر یہ راز تو آج کھلا تھا کہ اس بندھن کے پیچھے دراصل اس کی ماما کی دشمنی اور خود غرضی پوشیدہ تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت وہ کیا کرے۔ ازمیر شاہ کی جانب سے سائلہ خان کو انگوٹھی پہنائی جا رہی تھی۔ صالحہ بھابھی، احسن شاہ، حائقہ بیگم، ارسلان شاہ، غرض کے ہر فرد کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ سمیہ شاہ بھی اسلام آباد سے ایک ہفتے کی چھٹی پر یہاں آئی تھی۔ خود صالحہ بھابھی اور سائلہ خان کے پیرنٹس ہاتھ سے مسرور دکھائی دے رہے تھے۔ ازمیر شاہ نے جس وقت انگوٹھی پہنانے کے لیے خوبصورت سی سائلہ خان کا نازک اندام ہاتھ تھاما تھا، اس وقت عریشہ کی آنکھیں خون آلود گرم آنسوؤں سے سلگ اٹھی تھیں۔ اتنی تکلیف تو اسے خود اپنی انگیجمنٹ پر بھی نہیں ہوئی تھی کہ جتنا اب اس کا ضبط ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ سینے میں ایک دم سے ہی سانس جیسے گھٹنے لگا تھا۔ دل تھا کہ گہرے پاتال میں جیسے ڈوبا چلا جا رہا تھا۔ کسی کے پاس اس کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت نہیں تھی، یہاں تک کہ خود اس کی ماما نورینہ بیگم کے پاس بھی نہیں۔ اس سے اپنی ٹانگوں پر مزید کھڑا رہنا دشوار ہو رہا تھا، اور نظر کے بالکل سامنے گریسفل سے ازمیر شاہ اور اس کے پہلو میں بیٹھی سائلہ خان کی تصویریں دھڑا دھڑ کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو رہی تھیں۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اپنا ضبط کھو دیتی، تیزی سے واپسی کے لیے پلٹی اور اسی اثناء میں سامنے سے آتے ہوئے اذان احمد شاہ سے ٹکرا گئی، جو خاصی سوالیہ نگاہوں سے اس کی مترنم بھیگی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ عریشہ اس وقت اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ بنا کچھ کہے سختی سے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے کمرے کی طرف لے آیا۔ ناشتہ کر لو انشا، تم نے پچھلے 2 روز سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ انشا کے بیڈ کے قریب دھری کرسی پر ریلیکس انداز میں بیٹھتے ہوئے اس نے التجا کی تھی، مگر وہ اس کی التجا پر کسی زخمی ناخن کی طرح غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ نہیں کھانا ہے مجھے کچھ بھی، جاؤ تم یہاں سے۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو انشا؟ کیا تمہارے اس طرح کرنے سے دادا جی واپس آ جائیں گے؟ اور پھر تم کیا سمجھتی ہو ان کے جانے کا دکھ صرف تمہیں ہے؟ مجھے یا میرے والدین کو ان کی ڈیتھ کا کوئی دکھ نہیں؟ ہاں، کوئی دکھ نہیں ہے تمہیں ان کی ڈیتھ کا، کیونکہ تم نے خود مارا ہے انہیں۔ اوکے، میں نے مارا ہے نا انہیں، تو چلو مجھے پھانسی کے تختے پر چڑھا دو، لیکن پلیز اس طرح بیہیو کر کے میرے والدین کو پریشان مت کرو، پلیز۔ اس کی ضد کے سامنے عدنان کا لہجہ کافی پست ہو گیا تھا، مگر انشا کے جلال میں قطعی کمی نہیں آئی، تبھی پھنکارتے ہوئے بولی، میں انہیں یہاں پریشان کرنے نہیں آئی ہوں، تم لوگ خود مجھے یہاں لائے ہو، لیکن اب میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہوں گی، میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے جا رہی ہوں۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی انشا۔ اسے بیڈ سے اترتے دیکھ کر ہاسی تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ تم مجھے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ دوشتگی سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ مت بھولو کہ تم میری منکوہا ہو۔ نہیں بھولی، آج تک میں نے یاد رکھا ہے کہ میں تمہاری منکوہا ہوں، وہ منکوہا جسے دیکھے اور جانے بنا تم ٹکرا کر چلے آئے تھے۔ لیکن اب تمہیں یہ بات بھولنی ہوگی مسٹر عدنان، کیونکہ اب تک میں صرف اور صرف دادا جی کے لیے چپ تھی، مگر میں اب چپ نہیں رہوں گی۔ اب میں تمہیں عدالت میں گھسیٹوں گی اور تم سے چھٹکارا پانے کے بعد سکون کا سانس لوں گی۔ شدید غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، تبھی عدنان نے اس کی جانب دیکھنے سے گریز کیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی انشا۔ سوری، اب مجھے ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اپنی ضد پر ہنوز قائم تھی۔ تم سراسر حماقت کر رہی ہو انشا۔ مت بھولو کہ دادا جی صرف تمہارے دادا جی نہیں تھے، ان کا میرے ساتھ بھی رشتہ تھا، وہ میرے بھی دادا جی تھے۔ عدنان نے سخت جھنجھلاہٹ کے عالم میں سامنے والی دیوار پر ہاتھ مارا تھا جب وہ بپھرتے ہوئے بولی، کچھ نہیں لگتے تھے وہ تمہارے، صرف میرے دادا جی تھے وہ، سنا تم نے؟ ہاں سن لیا، لیکن تم بھی کان کھول کر سن لو انشا، میرے پاپا اس وقت بہت ڈپریس ہیں، ان کے لیے کسی بھی قسم کی پریشانی سخت نقصان دہ ہے، سو جب تک وہ سنبھل نہیں جاتے تم کوئی حماقت نہیں کرو گی، انڈرسٹینڈ؟ سخت درشت لہجے میں تنبیہ کرتے ہوئے اس نے کہا، اور اگلے ہی پل فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ پوچھنے والے تجھے کیسے بتائیں آخر، دکھ عبارت تو نہیں ہے جو تجھے لکھ بھیجیں، یہ کہانی بھی نہیں ہے کہ سنائیں تجھ کو، نہ کوئی بات ہی ایسی کہ بتائیں تجھ کو، زخم ہو تیرے ناخن کے حوالے کر دیں، آئینہ بھی تو نہیں کہ دکھائیں تجھ کو، اب تجھے کیسے بتائیں کہ ہمیں کیا دکھ ہے۔ وقت اپنی دھیمی رفتار سے گزر رہا تھا، اور اس گزرتے وقت کا ہر لمحہ تمکین اور اشر کے درمیان فاصلوں کی دیوار کھڑی کر رہا تھا،
जिसे चाहने के बावजूद ना तो तमकीन गिरा पा रही थी और ना ही ऐसा करना अब अशर के बस में रहा था। शीज़ा अब बड़े धड़ल्ले के साथ ऑफिस टाइम के बाद भी अशर के साथ उसके घर आ जाती और वो दोनों मिलकर इकट्ठे चाय पीते या फिर कोई ना कोई गेम खेलते। अक्सर रात ज़्यादा हो जाती तो अशर उसे घर भी ड्रॉप करके आता और अक्सर वो दोनों ऑफिस से ही हसन विलास चले जाते और फिर अशर रात के ही घर वापस लौटता था। ऐसे में तमकीन जले पैर की बिल्ली की मानंद सारे घर में चकराती फिरती। मुसीबत तो ये थी कि वो शिजा के खिलाफ कोई कदम भी नहीं उठा सकती थी। दूसरा, सईद अहमद साहब और रुखसाना बेगम भी यहाँ नहीं थे, जो अशर की लापरवाहियों पर उसे डांटते और तमकीन की साइड लेते। उस रोज़ वो हस्बे मामूल किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी और अशर कमरे में ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि शिजा सुबह ही सुबह वहाँ चली आई। इस घर में उसकी आमद कोई अजनबे वाली बात नहीं थी, मगर यूँ सुबह ही सुबह नाश्ते से पहले उसका वहाँ चले आना तमकीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। हाय अशर, तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? तमकीन से मुख्तसर सी हेलो हाय के बाद वो सीधी अशर के पास चली आई थी, जो आईने के सामने खड़ा कोई शौक सा गीत गुनगुनाते हुए अपने बाल बना रहा था। ओह थैंक गॉड शिज़ा, तुम आ गई, वरना मेरी तरफ से तो आज पार्टी में शमूलियत एकदम मिस थी। आईने से हटकर उसने मुस्कुराते हुए शिज़ा का इस्तकबाल किया, जिस पर वो कदर इटला कर बोली, क्यों, आज टाइम पर नहीं उठे क्या? नहीं यार, निम्मी को तो तुम जानती हो कितनी बेखबर औरत है। ऊपर से ये शर्ट देखो, 1000 मर्तबा कह चुका हूँ कि मेरे कपड़े प्रेस करने से कबिल थोड़ा देख लिया करे, मगर मजाल है जो उसके कान पर जूं तक रेंग जाए। कदरे ऑफ मूड के साथ झुंझला कर टाई उसने करीबी बेड पर फेंकी थी, जब शिजा महसूस की मुस्कुराहट लबों पर सिजाए उसके करीब चली आई। कम ऑन अशर, घर के काम काज की मसरूफियत में अक्सर ऐसा हो जाता है। एनीवेज, लो मैं बटन टांग देती हूँ। कितना फरेबी अंदाज था उसका, मगर अफसोस कि अशर उसके इरादों को नहीं समझ सका। तभी सुई लाकर उसके हाथों में थमा दी और खुद सुई में धागा परोने लगा। इस वक्त शिजा यूं दीवानगी से अशर की तरफ देख रही थी, गोया उसे आंखों ही आंखों से दिल में उतार लेना चाहती हो। तमकीन उन्हें नाश्ते का कहने के लिए गरम गरम चाय का कप हाथ में लिए कमरे के अंदर आई तो शिजा अशर के बिल्कुल साथ लगी उसकी शर्ट से धागा काट रही थी। अशर की गरम गरम सांसों ने उसके दिलकश चेहरे पर अजीब से रंग बिखेर दिए थे। एक लम्हे के लिए तो उसका दिल जैसे डूब सा गया। हाथों में थामे कप की उबलती चाय छलक कर उसके हाथों पर आन गिरी, मगर उसे तकलीफ का एहसास तक न हो सका। दिल के साथ साथ पूरा बदन भी जैसे सुन होकर रह गया था। अशर की नज़र जो ही इसकी जानिब उठी, वो शिजा को परे धकेलते हुए लपक कर इसके करीब आया, फिर इंतहाई फिक्र के आलम में उसका हाथ अपने हाथों में लेकर लबों से लगा लिया। ओ पागल लड़की, किन ख्यालों में गुम हो? गरम गरम चाय छलक कर तुम्हारा हाथ जला गई और तुम्हें होश तक नहीं। वही अपनायत और मोहब्बत भरा उसका अंदाज, जिसके मुफीद होने पर तमकीन बुरी तरह से बिखरी थी। इस वक्त उसे देखने को मिला था कि वो अशर की इस कदर तवज्जो पर बिलावजह ही अपना इख्तियार खोकर उसके सीने से जा लगी। निम्मी, क्या हुआ है जान? प्लीज़ टेल मी। इंतहाई आहिस्तगी से उसे खुद से अलग करते हुए उसने पूछा था, जब तमकीन ने भराई आंखों से एक भरपूर नज़र उसके मकनातीसी आंखों पर डालते हुए धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। सिली गर्ल, मोहब्बत से मुस्कुराकर उसकी नम आंखों में देखते हुए धीमे से उसने कहा, और अगले ही पल शिजा के हमरा कमरे से बाहर निकल गया। इस रोज़ भी मौसम हाथ से जारहाना तेवर अपनाए हुए था। तमकीन पूरा दिन हसन विलाज में आसिया और आयशा बेगम के साथ रही थी, लेकिन दोपहर में लंच के बाद अशर उसे वापस घर ड्रॉप कर गया था। रिमझिम बरसती फवार का सिलसिला तो सुबह से ही जारी था, लेकिन अब बादलों की गरज और बिजली की चमक ने उसे खासा खौफजदा कर दिया था। बारिश की शिद्दत में भी इजाफा हो गया था। ऊपर से अशर का कहीं भी कुछ पता नहीं था। वो उसे घर ड्रॉप करने के बाद ऑफिस रवाना हो गया था, जहाँ शाम में उसे एक इंतहाई अहम मीटिंग अटेंड करना थी। लेकिन अब रात के 11 बज रहे थे और उसकी कहीं कोई खबर नहीं थी। तमकीन ने बार बार उसका मोबाइल नंबर भी ट्राई किया था और ऑफिस के नंबर पर भी 2-3 मरतबा रिंग किए थे, लेकिन अशर का मोबाइल नंबर तो हर बार ऑफ मिला और ऑफिस से हर बार यही पता चला कि साहब ऑफिस में नहीं हैं और ना ही कुछ बता कर गए हैं। वो चाहती तो हसन विलाज फ़ोन करके दादाजी से अशर की शिकायत कर सकती थी, लेकिन वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अशर की ये लापरवाहियाँ तो अब एक मामूल बनती जा रही थीं। फिर भला वो कब तक उसे समझाते? शब के 11:30 हो रहे थे और ऊपर से बारिश की शिद्दत और बिजली की कड़क ने उसे अंदर से सहमा दिया था। महल जैसा वसी घर और वो अकेली जान
اوپر سے لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کے خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ آج تک کبھی ایسے موسم میں اکیلی نہیں رہی تھی۔ تبھی یہ خوفناک موسم اور رات کی تاریکی اسے کسی خشک پتے کی مانند کانپنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہر طرف سے ہار مان کر اس نے بلاخر عریج احمد کا موبائل نمبر پریس کیا تاکہ اس سے اشر کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے، کیونکہ وہ اشر کا بزنس پارٹنر تھا اور اسے لازمی طور پر اشر کی مصروفیات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تھا۔ عریج آفس سے نکل کر ابھی مین ڈور پر ہی آیا تھا جب اس کے موبائل پر بیپ ہوئی اور اس نے خاصی بیزاری کے عالم میں موبائل اٹھا کر اس کی اسکرین پر نگاہ ڈالی، جہاں تمکین کا موبائل نمبر اور نام واضح حروف میں جگمگا رہا تھا۔ تب انتہائی حیرانگی کے عالم میں اس نے گاڑی کی رفتار سلو کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ ہیلو عریج، دیکھیے میں تمکین بول رہی ہوں، پلیز بتائیے نا کہ اشر کہاں ہے اور وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچے؟ اس کی کال ریسیو کرتے ہی تمکین نے خاصی بےتابی سے پوچھا تھا، جس سے وہ اس کی گھبراہٹ کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ مگر حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ اشر پچھلے 1 گھنٹے سے آفس سے غائب تھا اور آفس سے نکلتے ہوئے ریچ کے سوال پر اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ گھر جا رہا ہے، مگر تمکین بتا رہی تھی کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہاں گیا؟ یہی سوال اس وقت اسے الجھا رہا تھا، لیکن وہ تمکین سے اپنی الجھن کا اظہار کر کے اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خود کو ریلیکس رکھتے ہوئے بولا، پلیز ڈونٹ وری تمکین، اشر آفس سے گھر کے لیے نکل چکا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ خراب موسم کے باعث اسے گھر پہنچنے میں کوئی دشواری ہو رہی ہو۔ بہرحال آپ گھبرائیے نہیں، میں ابھی اس کا پتہ لگا کر اسے گھر روانہ کرتا ہوں، اوکے؟ نہایت اپنائیت کے ساتھ اس نے کہا اور تمکین کے موبائل آف کرنے پر خود بھی اپنا موبائل سامنے اسکرین پر ڈالتے ہوئے اشر کے متعلق سوچنے لگا۔ عائشہ اور شیزا کی موجودہ سرگرمیاں اس سے ہرگز پوشیدہ نہیں تھیں، لیکن وہ اپنی آوارگی میں تمکین کے وجود سے اس قدر غافل ہو جائے گا اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ تبھی وہ پوری طرح سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس کے آفس سے اشر کے گھر کا راستہ بمشکل 15 منٹ پر محیط تھا، اور جس وقت اشر آفس سے نکلا تھا اس وقت تو موسم بھی اتنا خراب نہیں تھا کہ اس کو گھر پہنچنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش آتی، لیکن اس کے باوجود کہ وہ گھر نہیں پہنچا تھا، آخر کیوں؟ اتنے خراب موسم میں تمکین کی تنہائی کا احساس اس کی جان پر بنا رہا تھا۔ تبھی تو وہ انتہائی خطرناک موسم کی پرواہ کیے بغیر تیز ڈرائیونگ کے ساتھ جگہ جگہ اسے تلاش کرتا رہا۔ شب کے 12 بجے تھے اور وہ شدید تھکن محسوس کر رہا تھا جب اچانک اس کی نظر ایک شاندار سے ریسٹورنٹ کے شیشوں کے پار بیٹھے اشر احمد اور شیزا پر پڑی، جو دنیا جہاں سے بے خبر اپنی ہی خوشگپیوں میں مصروف گرم گرم چائے کا لطف اٹھا رہے تھے۔ عریج کی آنکھیں جہاں اشر کی اس درجہ غیر ذمہ داری پر سلگی تھیں، وہیں اس کا دماغ شیزا کی کھلی بے حیائی پر کھول اٹھا تھا۔ تمکین کتنا اعتبار کرتی تھی اس پر، مگر وہ کتنی بے رحمی کے ساتھ اس کے حق پر ڈاکہ ڈال رہی تھی۔ تب ایک جھٹکے سے اپنی گاڑی سڑک کے کنارے پارک کرتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ریسٹورنٹ کے اندر چلا آیا، جہاں اب اشر شیزا کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ ہنسنے کے دوران ہی اس کی نظر غصے سے سرخ عریج احمد پر پڑی تھی اور ہنسی سمیٹ کر خاصی حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہیلو مسٹر عریج، آپ اس وقت یہاں کیسے؟ قطعی نارمل لہجے میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے پوچھا تھا، جب عریج ایک سلگتی نگاہ اس کی مقناطیسی نگاہوں پر جما کر خاصی تشتگی سے بولا، آپ غالباً بھول رہے ہیں مسٹر اشر کہ آپ ایک شادی شدہ مرد ہیں اور اس وقت انتہائی خراب موسم میں آپ کی وائف آپ کے گھر پر اکیلی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ او، آپ کو بڑی فکر ہے ان کی وائف کی؟ اس کے سرد لہجے پر اشر کے کچھ کہنے سے قبل ہی اس کے پہلو میں بیٹھی شیزا احمد نے کن اکھیوں سے اشر کے قدرے شرمندہ چہرے پر اچٹی سی نگاہ ڈالتے ہوئے قدرے ہوشیاری سے کہا، تو وہ چاہنے کے باوجود اپنے جلال پر قابو نہ رکھ سکا اور پلٹ کر ایک زوردار تماچا اس کے بائیں گال پر رسید کر دیا، جس پر وہ بلبلا کر رہ گئی۔ ریسٹورنٹ کے پرسکون ماحول میں اس تماچے کی گونج نے اچانک ہی ایک عجیب سا ارتعاش برپا کر دیا تھا۔ کیسے چٹانوں سے سختی تھی اس کے چہرے پر۔ تبھی اشر جیسے ٹرانس کی سی کیفیت سے باہر نکلا اور لپک کر عریج احمد کا گربان اپنی گرفت میں لے لیا۔ یو اسٹوپڈ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے ہی سامنے میری کزن پر ہاتھ اٹھاؤ؟ شٹ اپ! کزن کی فکر ہے تمہیں لیکن اپنی بیوی کی کوئی فکر نہیں، جو نہ جانے کب سے پل پل تمہاری راہ دیکھتے ہوئے تمہارے گھر لوٹنے کا انتظار کر رہی ہے، اور تم یہاں اس آوارہ لڑکی کے ساتھ رات کے 12 بجے موسم کو انجوائے کر رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اشر احمد۔ ایک جھٹکے سے اپنا گربان اس کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے وہ بلند آواز میں چلایا تھا، جس پر ارد گرد بیٹھے لوگ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔
تاہم اس سے پہلے کہ اشر اس کے جواب میں مزید کچھ کہتا، وہ اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے پھر اگلے ہی پل تیز تیز قدم اٹھاتا ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ہی اشر نے شدید غصے کے عالم میں اپنے سامنے پڑی میز کو زبردست دھو کر رسید کی تھی۔ نہ جانے کیوں گزرتے ہر دن کے ساتھ اس کے شک کو تقویت مل رہی تھی۔ شیزا نے ابھی حال میں ہی عریج اور تمکین کے خفیہ تعلقات کی جو گھرا اس پر کھولی تھی، اب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ گھرا مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ان چکروں میں الجھنا نہیں چاہتا تھا مگر الجھتا چلا جا رہا تھا۔ پلیز بی ریلیکس اشر، ایکچولی سارا قصور تو میرا ہی ہے، نہ میں تمہیں اصرار کر کے اپنے ساتھ یہاں لاتی اور نہ وہ 2 ٹکے کا انسان یوں سرے عام تمہاری بےعزتی کرتا۔ لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے تمکین کی تنہائی کا کیسے معلوم ہوا، جبکہ آفس سے نکلتے وقت تم نے اسے گھر لوٹنے کا کہا تھا۔ خیر، لگتا ہے کہ تمکین نے خود اس سے تمہاری شکایت کی ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمکین کی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر خود ہی تمہارے گھر پہنچ گیا ہو، تبھی تو بار بار تمکین کے اکیلے پن کا ذکر کر رہا تھا، وگرنہ اسے کوئی خواب تو نہیں آیا ہوگا کہ تم اس وقت گھر پر تمکین کے ساتھ نہیں ہو۔ وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل کر اپنے دونوں ہاتھ گاڑی پر ٹکائے کھڑا تھا جب شیزا نے اس کے کان بھرے۔ اشر، عریش تمکین سے بہت پیار کرتا ہے، تم سے بھی زیادہ، اور یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، مگر میں تمہارے اور تمکین کے رشتے کے درمیان دراڑ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، سو یہ بات تم سے چھپائی۔ مگر اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے اشر، اور اب تمہیں اپنی آنکھیں اور کان کھول کر رکھ کر حالات کا خود جائزہ لینا ہوگا۔ بصورت دیگر وہ تمکین کو تم سے چھین لے گا اور تم یوں ہی جلتے کڑتے اکیلے رہ جاؤ گے۔ کتنی چالاکی سے اس نے اشر کے سماعتوں میں زہر انڈیلنے کی کوشش کی تھی، لیکن اشر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ فرنٹ ڈور کھول کر اپنی سیٹ سنبھال لی کہ اس وقت اس کے دل و دماغ میں بہت خطرناک آندھیاں چل رہی تھیں اور وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ جذبات یا غصے کی رو میں بہہ کر وہ اپنا سب کچھ ان آندھیوں کی نظر کر دے۔ سو ہاتھ بڑھا کر اپنا پسندیدہ سانگ آن کیا اور اپنے ڈسٹرب ذہن کو ریلیکس کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔